وادی بھر میں بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ المعروف بتمول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نہایت ہی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ عرس کے دوران عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے بٹہ مالو میں حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پر حاضری دی۔ نماز عصر سے نماز مغرب تک درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی مجلس منعقد ہوئی، جن میں سینکڑوں لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی، جبکہ صبح سے ہی زیارت گاہ میں خصوصی دعائیہ مجالس کا انعقاد ہوا۔ وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا۔ یہ عرس ہمیشہ کی طرح علاقے میں ایک تیوہار کی طرح منایا جاتا ہے اور اس دن مقامی شہری اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شرکت کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ رواداری، اخوت، محبت، ہمدردی، وہی سبق انہوں نے بھی دیا ہے، چونکہ جو نام بتہ مالو کشمیری میں بتہ کہتے ہیں کھانا، کسی کو کھانا کھلانا، انہوں نے اس زمانے میں جہاں پہ ان کی وسادت کے مطابق انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا پلایا، صرف لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کھلانا پلانا، ہمدردی، اخوت، محبت، یہی سبق انہوں نے دیا ہے۔ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بتمول صاحب کے نام سے مشہور و معروف ہیں، ایک نہایت ہی پرہیزگار اور دین پرست شخصیت تھی۔ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ صبر و قناعت کے دل دادا تھے۔ آپ حصول معاش کے لیے کھیتی باڑی کرتے تھے اور خود ہل چلاتے تھے اور صرف سبزیاں نوش فرماتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق بتمول صاحب کی زندگی میں جب شہر سری نگر میں قحط سالی تھی تو وہ ایک بہت بڑے برتن میں کھانا تیار کرواتے تھے، جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد سیر ہو جاتی تھی۔ تب سے یہ دن بتمول صاحب کے عرس کے نام سے منایا جاتا ہے اور اس دن مختلف قسموں کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور یہاں دور دور سے آئے عقیدت مندوں اور مہمانوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ عرس شروع ہونے سے 2.5 دن قبل اور عرس کے 2.5 دن بعد یعنی 5 روز تک یہاں گھروں میں گوشت، مرغ اور مچھلیاں نہیں پکائی جاتی۔ ان کا جو مین ایم جو تھا وہ تھا تزکیہ نفس، ان کا وہی ایم تھا، اس لیے ہم ان 5 دنوں میں پرٹیکولرلی 2.5 دن پہلے 2.5 دن بعد میں ہم لوگ یہاں لذیذ کھانے نہیں کھاتے ہیں زیادہ، جیسے گوشت ووشت وہ سب کچھ کا وہ ترک کیا جاتا ہے، اور جو ہماری پکوان بنتے ہیں سبزیوں کے، یا ہمارا یہاں بہت ہی مشہور ہے، ہم یہاں سکھا کے رکھتے ہیں شلجم کو، اس کو کشمیری میں بولتے ہیں گوگجار، ان کو پکاتے ہیں، وہ ایک بڑی ڈیلیشس ڈش بن جاتی ہے جو ہم یہاں عام کھاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی لہسن نہیں ڈلے گا، کوئی تھوم نہیں ڈلے گا، کوئی پران نہیں ڈلے گا۔ نمن پہ ہوتا گرتے پوچھو بازار میں کرتا۔ بتمول زیارت میں دور دراز علاقوں سے عقیدت مند روح پرور مجالس سے فیضیاب ہو جانے کے لیے شرکت کرتے ہیں۔ زیارت کے ارد گرد خصوصی بازار لگائے جاتے ہیں اور خوانچہ فروشوں نے زیارت کے گرد و نواح میں اپنی دکانیں بھی سجائی رکھی ہیں، جبکہ بچوں کے لیے بتمول صاحب کی زیارت کے ارد گرد میلہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ المعروف بتمول صاحب جہاں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور دین پرست تھے، وہیں انہوں نے اپنے دور میں اسلامی تعلیمات، انسانیت، شرافت، اخلاق، دوستی اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ
बक़ाए बाहमी मजहबी रवादारी और भाईचारे के पैगाम को आम करने और एक सौलिया मुआशरे के क़याम में कलीदी और बुनियादी किरदार अदा किया है। एक तवील ज़माना गुजर जाने के बावजूद हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बतमूल साहब की खिदमत जलीला और रोशन कारनामों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता और इसकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ रोज बरोज मुस्तहकम और मजबूत होती जा रही है। आज इनकी जो है 373वीं और उर्स पाक मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फर्जंदान तौहीद आते हैं, अपने गुलाह अकीदा यहाँ पर निशावर करते हैं और अपने यहाँ पर अपने ये हाजात रवाई होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से इन्हें यहाँ पर बवसीले शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बतमालो साहब। हर लहज़ा बशकलात अय्यार बरामद। कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि सूफिया, औलिया अल्लाह और मुक़द्दस हस्तियों ने इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। खानकाही निज़ाम के इन रोशन सितारों से फूटने वाला इल्म और इरफान का नूर इस कदर ताकतवर था कि इसने कश्मीर की सरजमीन पर बसने वाले बेटे बेटियों को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपने अहाते में लिया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक नव्हे इंसानी को एहतराम आदमियत का सबक दिया। कश्मीर में खानकाही निज़ाम के बानियों की हैसियत रखने वाले सूफिया इंसानियत से प्यार और मखलूक खुदा से मोहब्बत पर मबनी अपनी तालीमात की वजह से आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। इन्होंने इल्म की रोशनी से मामूर सीनों में इश्क़ इलाही की जोत जगाई, खुद भी अमर हो गए और अपने शागिर्दों को भी अमर कर दिया। हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बतमूल साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया अल्लाह का कश्मीर में इस्लाम का बोलबाला करने में अहम किरदार रहा है। सूफिया किराम के नज़दीक जब तक नफ्स बाकी है, हक का विसाल हासिल नहीं होता। औलिया सौलिहीन की शख्सियत इस कदर मौसर होती है कि उनके पास बैठने वाले अफराद बहुत सी रूहानी नेमतों से माला माल हो जाते हैं और यूं उनकी सोहबत में बैठने वाले अपनी बदबख्तियों को खुशबख्तियों में बदल लेते हैं। म्यान जिंदगी हुंद अंदाज छु जुदा आसान, म्योन काबु छु पोशीद म्यानन सजदन मंज। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरा काबा मेरे सजदों में छुपा होता है। खुद